اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا، صحیح اللہ والا بننا، بندگی کیا ہے؟ اس موضوع پر کچھ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے وجود سے متعلق بہت سے بڑے سوالات قصہ تخلیق آدم سے وابستہ ہیں۔ تخلیق آدم کا قصہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 30 تا 39۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس کا سب کا علم ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو،
چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے جی بھر کے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر دیا، اس سے انہیں نکال کر رہا۔ اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ساتھیو قصہ آدم سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم 2 مخلوقات ایسے پیدا کی ہیں جنہیں اختیار سے نوازا گیا ہے۔ یہ 2 مخلوقات جن اور انسان ہیں، یہ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اللہ کو اپنا الہ اور رب مان لیں تو اسے اسلام لانا کہتے ہیں۔ یہ جب چاہیں اللہ کو رد کر کے نافرمانی کے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں، یہ اپنے اختیار پر اللہ کی مرضی کو قبول کر لیتے ہیں تو اسے عبادت کہا جاتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرشتوں اور ابلیس سے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تو فرشتوں نے سجدہ کیا کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ انہیں نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں دی گئی ہے، وہ اپنے اختیار کا کوئی ایسا استعمال نہیں کر سکتے جو اللہ کی مرضی کے سوا ہو۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت موجود تھی، وہ اپنے اختیار کا ایسا استعمال کرنے پر قادر تھا جس سے وہ اللہ سے دور ہو جائے اور اس کے غضب کا شکار ہو۔ اللہ کو اپنا مسجود بنا لینا کچھ اور بات ہے اور اسے اپنا معبود بنانا کچھ اور بات۔ جب اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو انہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ انسان مسجود ملائک تو ہوا لیکن معبود ملائک نہیں، معبود ملائک صرف اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو سب سے بڑا اور اپنا آقا و مالک تسلیم کیا جائے اور جس کی ہر صورت میں مانی جائے، یعنی جس کی زندگی میں عبادت کی جائے، وہی معبود ہوتا ہے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اللہ کے دربار میں اس کی موجودگی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کو سجدہ کرنے میں کوئی تعامل نہیں رہا ہوگا۔ اللہ نے اسے آدم کو سجدے کا حکم دے کر اس کے ایمان کا امتحان لیا جس میں وہ بری طرح ناکام اور فیل ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سجدہ اللہ کو اور عبادت اپنے نفس کی کر رہا تھا۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کا امتحان لے کر ان کو الگ کر دکھاتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے نصرانی تھے۔ آپ جب اسلام قبول کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، تفسیر سورۃ توبہ میں رقم حدیث نمبر 3095۔ تو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائیوں درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا
خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعجب کیا اور کہا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء و درویشوں کی عبادت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سنو، ان کے کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھنے لگے اور جسے ان کے علماء اور درویش حلال بتا دیں اسے حلال سمجھنے لگے، یہی ان کی عبادت تھی۔ آج کے مسلمان نے اللہ کو اپنا مسجود بنایا ہے، معبود نہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے بہت سے دائروں سے اللہ کو نکال دیا ہے۔ اللہ اس کے شعور کا سب سے بڑا حوالہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنانے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اپنے پورے وجود کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر دائرے میں بندگی اختیار کرنی چاہیے، بندگی اختیار کرنی ہوگی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو ابلیس بہکاتا ہے، انسان کو تو ابلیس بہکاتا ہے، لیکن ابلیس کو کس نے بہکایا؟ ابلیس کو دراصل اس کے نفس نے سرکشی پر ابھارا۔ نفس کے اندر نافرمانی کا یہ مادہ استکبار کہلاتا ہے، جو جنوں اور انسانوں دونوں میں موجود ہے، اور فرشتوں میں یہ مادہ نہیں پایا جاتا۔ نفس کے اندر نافرمانی کا یہ مادہ استکبار کہلاتا ہے، جو جنوں اور انسانوں دونوں میں موجود ہے۔ انسانوں کو ایک خطرہ ابلیس یعنی شیطان سے اور اس کے ساتھیوں سے، اور دوسرا خطرہ خود ان کے اپنے نفس سے ہے۔ انسانوں کو دوسرا خطرہ اپنے نفس سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں شیطان کے بند ہونے کے باوجود انسان بہت سے غلط کام انجام دیتا ہے۔ قرآن پاک نے اس مسئلے کی نشاندہی بھی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو بھی خدا بنا لیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ سورۃ فاتحہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کا حفظ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی 7 آیات کی تلاوت ہر مسلمان پر دن میں کم از کم 17 بار فرض کی گئی ہے۔ یہ 5 نمازوں کی فرض رکعتوں کی کل تعداد ہے۔ اس تلاوت کا ضابطہ اور معیار یہ رکھا گیا ہے کہ اسے حالت وضو میں دن کے 5 مختلف اوقات میں رب کے حضور مؤدب کھڑے ہو کر پیش کیا جانا چاہیے۔ ان آیات کو اپنے شعور کا بنیادی حوالہ اور نفسیاتی کیفیت کی اصولی اساس بنیاد بنائے بغیر ہم بندگی کے تقاضے نہیں نبھا سکتے۔ انہی 7 آیات میں صرف ایک آیت ایسی ہے جس میں ہم اپنے بارے میں ایک بیان دے رہے ہیں، باقی تمام آیات ہمارے اور رب کے تعلق کی بنیادیں تشکیل کرتی ہیں۔ اب یہ بیان کیا ہے جو ہم سے دن میں 17 بار دلوایا جاتا ہے 5 نمازوں کی فرائض میں؟ یہ بیان 17 بار دن میں ہر روز دلوایا جاتا ہے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس بات کو ساری زندگی کا وظیفہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آیت اصل میں عہد نامہ ایمان ہے۔ ایمان لانے کے بعد اصل میں ہم سے بنیادی مطالبہ ہی یہ رہا ہے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں اور دن میں 17 بار۔ اس عہد کی تجدید ہم پر لازم ہے کہ ہم وجود کلی سے اے اللہ تیری غلامی کرتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کسی کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیتے تاکہ اس غلامی کی روح متاثر نہ ہو۔
اور کسی سے بھی ایسی توقعات وابستہ نہیں کرتے جس سے بندگی پہ حرف آئے۔ اس آیت میں غور کرنے کی ایک اور بات بھی ہے، آیت میں عہد اجتماعی زندگی کا ہے، عہد اجتماعی زندگی کا، اور بیان ہر فرد کا انفرادی۔ ہماری زندگی کی معنویت اس عہد سے وفاداری میں ہی چھپی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ حسن آداب غلامی، اور بندگی کیا ہے؟ اسی احساس میں زندگی گزارنا بندگی کہلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو قرآن کے اولین مفسرین میں شمار ہوتے ہیں، سورۃ کافرون کے بارے میں ایک غیر معمولی تبصرہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ صورت ابلیس کو بہت زیادہ غصہ دلانے والی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس صورت میں ایسی کیا بات ہے؟ دراصل اس صورت میں مسلمان سے یہ اعلان کروایا گیا ہے کہ وہ ان خداؤں کی عبادت نہیں کرے گا جن کی منکرین عبادت کرتے ہیں۔ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، اے کافرو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے ہی والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ مولانا روم نے غلام اور مالک کے تعلق کے حوالے سے ایک حکایت بیان کی ہے، ایک اچھی بات یعنی حکایت بیان کی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک غلام کے اخلاص اور وفاداری کے باعث اس کے امیر کو اس سے بہت محبت تھی۔ اس کے سامنے جب بھی کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی وہ سب سے پہلے اپنے غلام کو دیتا اور پھر خود کھاتا۔ ایک دن کسی دوست نے بڑا خوش رنگ خربوزہ تحفے میں بھیجا۔ امیر نے اپنے ہاتھ سے ایک کاش کاٹ کر غلام کو دی۔ غلام نے مزے لے کر وہ کاش کھائی۔ امیر نے دوسری کاش کاٹ کر اسے دی۔ غلام نے وہ بھی بڑے شوق سے کھائی۔ پھر اس نے تیسری کاش دی، پھر چوتھی، حتیٰ کہ جب آخری کاش بچ گئی تو امیر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ خربوزہ بہت شیریں ہے، جی چاہتا ہے کہ یہ آخری کاش خود کھاؤں۔ غلام نے وہ آخری کاش بھی کھانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن امیر نے نہ دی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ کاش کا منہ میں رکھنا تھا، اس خربوزے کی پھاڑی کا منہ میں رکھنا تھا کہ سارا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے تھوک کر پانی کی کلیاں کیں۔ دیر تک اس کی کڑواہٹ نہ گئی اور منہ کا مزہ خراب رہا۔ پھر اس نے تعجب کیا، نہایت تعجب سے غلام کو دیکھا اور پوچھا کہ تم نے اتنا کڑوا خربوزہ اتنے شوق، رغبت اور محبت سے کیوں کھایا، اور اپنے چہرے سے بھی اس کے بد ذائقہ ہونے کا احساس تک نہ ہونے دیا؟ تم کوئی بہانہ بھی تو کر سکتے تھے۔ غلام نے جواب دیا کہ میں نے ہمیشہ آپ کے نعمت بخشنے والے ہاتھ سے اتنا اچھا کھایا ہے، صد حیف ہے مجھ پر کہ کڑوا خربوزہ کھا کر نہ شکری کروں یا شکایت سے اپنی زبان آلودہ کروں۔ بندوں سے ایسا ہی اخلاص اور وفاداری خدائے واحد کو مطلوب ہے، اسی کو جذبہ عبودیت کہتے ہیں۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بچوں، دوستوں، بزرگوں، قصہ آدم کی تخلیق
آدم کی تخلیق سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دنیا میں آنا، رہنا، جینا اور اس سے رخصت ہونا، اس دنیا کے سفر کو مکمل کر کے اپنی طرف جانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بہت اہم علم دیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک جس میں کوئی جھوٹ نہیں، سچ ہی سچ ہے، تو یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جنہیں اختیار دیا گیا ہے، اختیار سے نوازا گیا ہے۔ ہم انسان ہیں اور جن بھی موجود ہیں، تو جن اور انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، یہ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اللہ کو اپنا الہ اور رب مان لیں تو اسے اسلام لانا کہتے ہیں۔ اسلام قبول کرنا، اسلام لانا کیا ہے؟ یعنی اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اللہ کو اپنا معبود سمجھنا، اپنا الہ حقیقی سمجھنا اور رب مان لینا، اختیار اور ارادے کے ساتھ، دونوں چیزوں ہیں، پھر اسلام قبول ہوتا۔ اور جب یہ چاہیں اللہ کو رد کر کے نافرمانی کے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کا اختیار ہے، یعنی وہ کفر کر سکتا ہے، وہ نافرمانی کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ یہ اپنے اختیار پر اللہ کی مرضی کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے اختیار پر اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہتا ہے، جو قرآن حکم دیتا ہے، جو نبی پاک کے فرمان ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے اختیار پر اللہ کی مرضی کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہی عبادت ہے کہ انسان اس کو نہیں پتہ مگر وہ نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے اپنے اختیار کے باوجود اللہ کی مرضی کو قبول کر لے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب اس میں بتایا گیا جب اللہ نے فرشتوں اور ابلیس سے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے پابند ہیں اور وہ نافرمانی نہیں کرتے، ان کو صلاحیت نافرمانی کی نہیں دی گئی، وہ اپنے اختیار کا کوئی استعمال نہیں کر سکتے، ان کو اختیار نہیں دیا گیا جو اللہ کی مرضی کے سوا ہو، ایسا کوئی اس کو اختیار نہیں دیا گیا۔ ابلیس چونکہ جنوں میں سے تھا، ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا اور اس کو یہ اختیار حاصل تھا۔ ملائکہ اور فرشتوں کو تو اختیار ہی نہیں تھا، ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ آج انسانوں کے پاس بھی ابلیس کی طرح، جنوں کی طرح اختیار موجود ہے اور اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ اپنے اختیار کا ایسا استعمال کرنے پر بھی قادر ہے جس سے وہ اللہ سے دور ہو سکتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، آج وہ اس کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اختیار ہے، یہی اصل آزمائش ہے اور اسی سے بندگی وہ پا سکتا ہے، اللہ کی صحیح بندگی کر سکتا ہے۔ اب بات صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر جو اپنا ارادہ ہے، ہم اپنے اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی مانیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سیرت طیبہ کو اختیار کر لیں اور محمدی فرمان اور محمدی زندگی قبول کرتے ہوئے جنت پائیں، یا پھر نافرمانی کا اختیار حاصل کر کے جو اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے وہ کفر کا باعث، انکار کا باعث، فسادات کا باعث، خون و قتل کا باعث اور دیگر ایسی برائیوں کو اس کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، یہ انسان کو اختیار دیا گیا، کیا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے پر، فوری پکڑنے پر قادر نہیں؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو قابو کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور یہ اختیار اس نے دیا ہے اور یہ اصول ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور معیار رکھا ہے۔ آج بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، وہ بچیوں کے ساتھ ظلم ہے، وہ قتل و غارت ہے، وہ پرس چھینے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے دھوکے، فراڈ ہیں جی، راستوں میں لوٹ لیا جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں روک سکتا؟ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اس نے انسان کو اختیار دیا اور تمام انسان، جن و انس، پوری مخلوق کائنات اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے جی، اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ یعنی بندگی کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ
اللہ والا بننے کی کوشش کرے اور نبی کائنات، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے اسلام کے ذریعے سے اپنے رب کی اطاعت کرے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہیں سورۃ البقرہ کی 30 سے 39 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں حقیقت بیان کر دی، اور یہ ہمارے لیے اسوہ۔ جب انسان کو تخلیق کر کے بھیجا دنیا میں تو قرآن نازل کر دیا گیا، اور بہت وقتوں کے بعد کہ انسان بھٹکتے رہے، انسان بہت وقت تک بھٹکتے رہے، وہ جنگلوں پہاڑوں میں رہے، ان کے پاس لباس نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اختیار، اپنی من مرضی، اپنے کاروائیاں، اپنے جو ان کے دل کی خواہشات تھیں ان کے مطابق چلنے کا بڑا موقع دیا۔ بہت لمبی زندگی تک انسان اس دنیا میں، پھر انبیاء کا سلسلہ ہوتا ہے جی، اور پھر حضرت نوح، پھر اس کے بعد حضرت دیگر انبیاء، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور دیگر ملائکہ، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں نزول ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، کرم ہے اللہ کا کہ نبی پاک اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ کا اس دنیا میں آنا اور آپ پر قرآن پاک کا نزول ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے انسانوں پر۔ اس سے پہلے انسان گمراہ تھے، بھٹکتے پھرتے تھے، کوئی ہوش نہیں تھا کیا کھائیں، کیا پہنیں، کیسے رہیں، کیا انسان پہاڑوں میں، جنگلوں میں کیا خباستیں، کیا کیا کچھ قتل و غارت ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو جب مبعوث فرما دیا 40 سال میں، پھر قرآن پاک نازل ہونے لگا، تو اس میں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل کی بات، یہ سمجھ کی بات دی ہے کہ جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کا منجا و ماوا یہاں پر موجود رکھا گیا۔ اس زمین پر ہم نے رہنا، اس زمین سے کھانا پینا اور اسی میں جانا ہے۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ تخلیق آدم کا اصل مقصد کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی انسانی شکل میں اور انسان بنا کر کے ان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور پھر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس میں یہ حقیقتیں آج تک جو قیامت تک سچائی ہیں جی ان کا پیغام دیتی ہیں۔ تو ان میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کی محفل سجائی اور اس مجلس میں کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آج ہر انسان ایک خلیفہ اللہ کا، اس کو اختیار دیا گیا ہے، اللہ کا نائب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیغمبر اللہ کا نائب ہے، ہر انسان کو پیغمبروں کی طرح ہی صلاحیتیں دی گئی ہیں، مگر ان کو 10 درجے بلند تھے، ان کے پاس 10 انسانوں کی طاقتیں تھیں، مگر ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، چلنا پھرنا، کھانا، معدہ، ہضم، یہ سب چیزیں ان کی انسانوں کی طرح تھی۔ آپ کھانے کھاتے تھے، بیویاں ان کی تھی، بچے ان کے تھے، لباس وہ پہنتے تھے، تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو ابلیس نے تو آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور آج انسانوں کا حال دیکھیں، جن دیکھیں، انسان دیکھیں، وہ آدم ہیں جی، وہ اللہ کو سجدہ، وہ ٹوٹا پھوٹا سجدہ چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے سربسجود ہوں، قیام کریں، رکوع کریں، اور صحیح بندگی ہیں جی اور انصاف کریں، اور دیگر امور میں بھی، نماز کے علاوہ بھی، تو اپنی عبودیت اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں، اور اس اختیار اور ارادے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پھر ہی کامیابی، پھر ہی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، اور پھر ہی ہم اسلام کا دعویٰ اللہ کے حضور جا کے کر سکتے ہیں، وگرنہ ہم جھوٹے قرار نہ پا جائیں ہیں جی، اور اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور نمازوں کا حال دیکھیں ہیں جی، اور روزوں کا حال دیکھیں، اور دھوکہ اور فراڈ اور ظلم اور زیادتی اور قتل اور غارت اور کیا کیا چیزیں انسان کو ہیں جی، حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں جی، اور ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ سب امتحان کا سودا ہے،
یہ ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، اب کوئی تامل ایسا رہ نہیں گیا کہ ہم اللہ کو سجدہ نہ کریں، اللہ کے لیے نماز قائم نہ کریں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے نماز کے بارے میں، ہمیں آنکھوں کی میری ٹھنڈک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں، تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے آگے جھکنا، نماز قائم کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، ہیں جی، تحیات میں بیٹھنا، دعائیں کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کی مدد طلب کرنا، یہ ہے نماز۔ اور اسی میں ہی انسان کو اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ انسان کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور انسان آج بری طرح ناکام ہے اور فیل ہو رہے ہیں، اور وہ کامیابی کی طرف اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ نماز چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، اللہ راضی نہ ہو، نافرمانی سے ہم اللہ کو ناراض کر دیں، کوئی بات نہیں سمجھی جاتی۔ آج جو ہے بس دولت و ہوس، نفسا نفسی خواہشات میں الجھے لتڑے پڑے ہیں جی، سوتے نہیں، سوتے ہیں تو بے ہنگم، اور جاگتے ہیں تو بے ہنگم، اور خرچنے میں اور چیزوں میں اور لباس اور رسوم میں اور یہ ساری چیزوں میں انسان اس قدر ہے کہ اپنے اختیار اور ارادے کے باوجود یہ آج امتحان میں، آج امتحان گاہ میں ہیں، ہمارے پرچے حل ہو رہے ہیں اور ہم فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں اللہ کے اس امتحان گاہ میں۔ زندگی امتحان گاہ ہے، یہ ہمارا کھانا، یہ ہمارا پینا، ہمارا جینا، ہمارا رہنا، ہمارا سونا، یہ سارا امتحان ہے۔ یہ نہیں کہ میں نماز پڑھی کہ نہیں، نماز بھی امتحان ہے۔ اس زندگی میں یہ ساری امتحان گاہ ہے جی، امتحانی سینٹر ہے۔ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اس تک اس کا امتحان شروع نہیں ہوتا۔ بالغ ہونے کے بعد جب وہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے اور یہ پا لیتا ہے کہ میں کس کی طرف سے آیا ہوں اور کس کی طرف مجھے جانا ہے، وہ امتحان گاہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور 7 سے 10 سال کے درمیان اگر نہ پڑھے تو سختی سے نماز، ہاں جی، اللہ کے آگے جھکاؤ، سجدہ کرے، قیام کرے، اللہ کے لیے نماز قائم کرے، اور عبادت اپنے نفس کی نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے، جو دل میں آیا وہ کرنا، ہیں جی، اپنے اختیار اور ارادے کو غلط استعمال کرنا، اور پھر سمجھنا ہم بڑے پکے مسلمان۔ تو اس واقعے میں ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے جو وہ محفل سجائی تھی، وہ ملائکہ کی، اس میں جن بھی، انسان بھی، سارے موجود تھے، شیطان بھی۔ تو اللہ کے دربار میں اس کی موجودگی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کو سجدہ کرنے میں کوئی تعامل نہیں رہا ہوگا، لیکن اللہ نے اسے سجدے کا حکم دیا، اس کا امتحان لیا جس میں وہ فیل ہو گیا۔ تو بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بزرگوں، ساتھیوں، احباب، مسلمان، دیگر انسان، آج ہم غور کر لیں، یہ سچی باتیں ہیں، یہ پکی ثابت شدہ ہیں کہ وہ سجدہ اللہ کو اور اپنے نفس کو کر رہا ہے کہ کس کو کر رہا ہے۔ آج اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو کلیئر نافرمانی ہے، فیل ہے، اور جو کر رہے ہیں سجدہ، ہیں جی، اور اللہ کو اور عبادت، وہ کس کی کر رہے ہیں؟ وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ معبودیت کس کی تسلیم کیے ہوئے ہیں؟ وہ بندگی کس کی کر رہے ہیں؟ تو جو دل میں آئے، جو دماغ میں آئے، اس پہ نہیں چلنا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خواہشات نفس کو دبانے کا حکم ہے۔ قرآن پاک یہی بار بار بتایا، اور جیسے ان آیات میں بیان کیا گیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ بھائی احبار کو اور رہبان کو، ان کو رب بنا لینا، ہیں جی، ان کی چلنا، ان کی ماننا، جو دل میں آئے۔ تو اللہ دینے پر قادر ہے، اولادیں دینے پر قادر ہے، رزق اور دیگر اور بیماریاں دور کرنے پر یہ اللہ ہی قادر ہے۔ تو یہ آزمائش کی اس کی شکلیں ہیں، وہ ہم پر بہت رحیم اور کریم ہے، ہیں جی۔ تو آج یہ زندگی میں تمام چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، اور یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے میں آپ دیکھیں حدیث میں تو کیا فرمایا؟ انہوں نے تعجب کیا کہ وہ یہود و نصارہ کی عبادت تو نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ کیا ان کے کیے ہوئے حرام کو وہ حرام سمجھنے نہیں لگے؟ بھئی لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے تو حرام سمجھنا شروع کر دیں۔ حرام صرف اللہ تعالیٰ قرار دیتا۔ آج دیکھو، ہیں جی، بڑے بڑے ناک ہیں اور بڑا بڑا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں انسان کو زندگی پار کر کے جانا، اس زندگی کے سمندر سے نکلنا۔ اس زندگی کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں مبتلا، ہیں جی۔ تو حلال اور حرام
اور نماز علیحدہ چیز ہے. دیکھو ہیں جی. تو یہ آج زندگی میں غور کیا جانا ہے. آج کے مسلمان نے اللہ کو اپنا مسجود بنایا ہے. مسجود سجدے ہم اللہ کو کر رہے ہیں, نمازیں اللہ کی پڑھتے ہیں, مگر کس کو معبود نہیں سمجھ رہے, بندگی نہیں کر رہے. یہ ہمارے فنکشن, یہ ہمارے رسومات, ہمارا رہنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, ملنا برتنا, یہ سارا ہیں جی, یہ بندگی ہے. تو انبیاء کرام آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول دیکھیں ہیں جی, یہ حضرت زینب, یہ حضرت فاطمہ اور دیگر, اور یہ ان کا سارا ہیں جی آل رسول, یہ دیکھیں سارا, یہ سیرت میں بھری ہوئی باتیں. آپ کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین حضرت عائشہ ہیں جی, حضرت ختیجہ, یہ ان کے ساتھ رہ کے کہ زندگی انہوں نے پوری کی ہے. 70 سال 80 سال 90 سال جتنے بھی سال, یہ زندگی پوری کرنی. آج ہم نے بھی پوری کرنی ہے. کوئی بیماری میں ہے, کوئی کسی چیز میں ہے جی, کوئی ظلم ہے, زیادتی میں ہے, یہ زندگی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان جو پیدا کیا اس پہ یہ رکھی ہے, اس پہ یہ زندگی مسلط کی ہے. تو اس سے وہ کس طرح بچتا ہے, کس طرح اس کو اس امتحان گاہ سے وہ مکمل کر کے کامیاب ہو کے نکلتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور شیطان کا تذکرہ کر دیا گیا کہ اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, بندگی کرو تو اللہ کی, عبادت کرو تو اللہ کی. آج مسجود بنایا گیا ہے, ہم سجدے اور جھکتے اللہ کے آگے ہیں, مگر اس کی بندگی یہ ہے معبودیت دینا, اللہ کو معبود سمجھنا. یہ دونوں چیزوں کا الحکم للہ ہے جی. تو یہ کہتے ہیں نا, حکم بھی اللہ کا چلنا ہے, تو اللہ کو الہ تو ماننا ہے. آج دنیا کے اربوں لوگوں نے تو, لیکن اس میں سے دیکھ لیں کس قدر ہیں جو بندگی کر رہے ہیں, فرما برداری کر رہے ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہیں, اور ہر چیز میں خرچ کرنے میں, اسراف میں, اور ان ساری چیزوں کو بتایا گیا. اور اولادوں کو پالنا, اور یہ شادی, اور یہ بیاہ, اور یہ دیگر چیزیں, یہ سب امتحان گاہ میں سے نکل کے جا کے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. تو اس لیے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, بے شیطان کے پیچھے نہ چلو. شیطان کیا ہے, اور دل کے پیچھے لگ جانا, بھائی جو من مرضی ہے. آج بڑا بڑا دولت ہے جی انسان, دیکھو کہ آج کہا جاتا بھائی غریب ہے, مگر کہاں خرچ رہے ہیں, کوئی غور نہیں, اور ہزاروں لاکھوں چٹ, اور اس کے بعد پھر غریب کے غریب. تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے آج. تو فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین, یقین جانو وہ بڑا کھلا دشمن ہے, وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو انسان بہکاتا ہے, انسان اور ابلیس انسان کو بہکاتا ہے شیطان, اور اس کے اندر بھی نفس رکھا گیا ہے, وہ اس کو ابھارتا ہے. نفس مارا ہے, وہ ابھارتا ہے انسان, کبھی وہ رسموں کے اندر, کبھی وہ فیملیوں کے اور رشتہ داری کے اندر, اور پھر دیگر امور کے اندر, معاملات کے اندر نفس ابھارتا ہے. یہ بیاں بیوی کے معاملات, اولاد کے معاملات, ملنے برتنے کے, قرب و جواہر کے, محلے داری کے, اور معاشرتی یہ دیگر چیزوں میں انسان کو نفس ابھارتا ہے. اور انسان کے اندر ابلیس اور انسان کے اندر نفس, یہ دونوں چیزیں, یہ دیکھنا, غور کرنا. تو یہ مادہ رکھا گیا نفس کے اندر, نافرمانی کا مادہ اللہ نے رکھا ہے کہ یہ نافرمانی چاہے تو کر سکتا ہے. اور اس وجہ سے اب یہ سوال ہے کہ انسان کو تو شیطان بہکاتا ہے, لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ یہ ہے نفس. دراصل نفس یہ سرکشی پر ابھارتا ہے انسان کے اندر کا نفس, یہ اختیار جو دیا گیا. تو اگر ہم اللہ سے اس کی بندگی میں آئیں اور شیطان سے بچنے کی کوشش کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان سے بچنے کے حکم دیا گیا کہ بھئی اللہ کی اس میں آ جائیں اور بچ جائیں. تو یہ بتایا گیا ہے, کیا فرمایا, بھلا بتاؤ جو شخص اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیتا ہے, ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, ہوا کیا ہے کہ اپنی خواہش کو, اپنے دل کی من مرضی کو
افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے؟ تو ان آیات میں یہ سب غور و فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک، یہ عظیم قرآن عظیم، یہ پکار کر آج ہم پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، مگر عمل سے دور ہیں۔ اس لیے یہ ان آیات کا سبق ہے اور ہمارے لیے یہ نعمت ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ نفسانی خواہش سے بچو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان سے بچو اور اس کے پیچھے چلنے کی کوشش نہ کرو، اور سیرت طیبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کیا جائے، اور قرآن کو سمجھا جائے، اور زندگی کو آسان بنایا جائے، اور پھر ہم اس زندگی میں اس دنیا کی امتحان گاہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور پھر ہماری منزل اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی طرف ہوگی، اور رخ ہوگا صراط مستقیم پر ہم گامزن ہو جائیں گے، اور انجام اور منزل جنت ہم پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وہ رحیم و کریم ہے، اس نے یہ ساری چیزیں نازل کرتی ہیں، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور انبیاء کے بعد اور قرآن پاک، وہ یہ قیامت تک رہنا ہے، مگر کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے جی۔ اور یہ اقرار سارا دن کیا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے سے ہی مدد طلب کر، مگر دیکھو آج کس سے طلب کی جا رہی ہے، آج کیوں مسائل ہیں؟ تو یہ انسان نے غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس امتحان گاہ سے کامیاب کر کے اپنی طرف لے کر کے جائے۔ جو وقت دنیا کا وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے، اور اپنی کریمیت کے صدقے اور اپنی غفاریت کے صدقے اور غفوریت کے صدقے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، قہار ہے، رحیم ہے، وہاب ہے جی۔ تو ان چیزوں کے ناطے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح رستے پر گامزن فرمائے، اور ہم صحیح بندگی کرنے والے اور رب کو مسجود اور رب کو ہی معبود سمجھنے لگیں، اور اس کی عبادت کریں، اور اسی کے آگے جھکیں، اور اسی کو الہ حقیقی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔